الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے. ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے. اس مہینے کے پورا ہوتے ہی اسلامی اعتبار سے ایک سال مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی اسلامی اعتبار سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے. اسلامی سال کو ہجری سن کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے واقعے سے ہے. اور انگریزی سال کو عیسوی سن کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی گنتی ہوتی ہے. بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کو اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کا علم ہی نہیں ہے. اسلامی مہینوں کے نام سے اور اسلامی تاریخ سے وہ ناواقف ہوتے ہیں. حالانکہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کا معلوم کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ ہمارا اسلامی سال ہے، اس سے زیادہ بڑی بات یہ کہ اسلامی مہینوں اور اسلامی سال کی آمد و رفت پر ہماری دین کی بہت ساری عبادتوں کا دار و مدار. رمضان کے مہینے کا شروع ہونا، ختم ہونا، حج کا مہینہ، عدت کے مسائل اور شریعت مطہرہ کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کی آمد و رفت سے ہے، آنے اور جانے سے. اگر ہمیں یہی معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے تو ہماری عبادتیں بھی درست نہیں ہیں. ایک سال جب پورا ہوتا ہے اور دوسرا نیا سال شروع ہونے لگتا ہے تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک سال کے پورا ہونے کے بعد نیا سال شروع ہونے کی خوشیاں مناتے ہیں، فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اس بات پر کہ میری عمر میں اتنے سال کا اضافہ ہو گیا، اتنے سال کی زیادتی ہو گئی. اور دوسرے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سال کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا،
سال آ رہا ہے، جا رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، زندگی کے قیمتی لمحات اور زندگی کی سانس ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ انسانوں کا دوسرا طبقہ ہے۔ ان دو طبقوں کے علاوہ انسانوں کا ایک تیسرا طبقہ ایسا ہے جو ایک سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کے شروع ہونے پر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں، حساب لیتے ہیں کہ پچھلا سال میرا گزر گیا، اسلامی اعتبار سے ایک سال مکمل ہو گیا، میں نے اپنی زندگی میں کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے نیکی کے کام کیے، کتنے برائی کے کام کیے، کتنے گناہ اور نافرمانیاں کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے حقیقت میں عقل والے قرار دیا ہے، ہوشیار، چالاک، عقل مند بندے قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ہوشیار لوگوں کے لیے۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، چالاک لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی، لیٹے ہونے کی حالت میں بھی۔ یہی تین حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا تو کھڑا ہوا ہوگا، یا بیٹھا ہوا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا۔ گویا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یادوں والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور آگے عقل مندوں کی اور صفت کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے، اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لی۔ معلوم ہوا قرآن کی نظر میں مال زیادہ جمع کرنے والے عقل مند نہیں ہیں، جس کا عہدہ اور منصب اونچا ہو ایسے لوگ ہوشیار اور چالاک نہیں ہیں۔ جو دنیا کو جمع کرنے کی فکر میں طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہو، طرح طرح کے منصوبے اور پلان بنا رہا ہو، ایسا آدمی قرآن کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں ہوشیار اور چالاک نہیں ہے۔ پھر ہوشیار اور چالاک کون ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرنے والا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو پہچاننے والا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والا، حقیقت میں قرآن کی نگاہ میں ہوشیار اور چالاک ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں کیا غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ہم کیا عبرت حاصل کریں گے؟ یہ سورج روزانہ طلوع ہو کر کے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، یہ چاند رات کے وقت نمودار ہو کر کے چاندنی رات کو خوبصورت بناتا ہے، یہ ستارے جگمگاتے ہوئے آسمان کو مزین کر رہے ہیں، سنوار رہے ہیں۔ یہ سب کا سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت رات اور دن کے نظام کو چلا رہے ہیں،
رات اور دن کے نظام کے چلانے میں، رات اور دن کے نظام کی تبدیلی میں، بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی الٹتے پلٹتے ہیں رات کو اور دن کو۔ دن گیا رات آئی، رات گیا دن آئی، دن آ چکا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے، دل کی نگاہوں سے رات اور دن کے نظام کو دیکھنے والوں کے لیے۔ جو لوگ بصیرت کے ساتھ، دل کی نگاہ کے ساتھ رات اور دن کے نظام کو دیکھتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والے، حساب لینے والے، کہ زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قیمتی لمحات گزرتے گزرتے دن اور رات ختم ہو جاتے ہیں، اور دنوں اور راتوں کے پورا ہوتے ہوتے مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اور مہینوں کے گزرتے گزرتے سال پورا ہو جاتا ہے، اور سالوں کے پورا ہوتے ہوتے انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اسے اپنی جوانی کے بارے میں، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ زندگی کے قیمتی لمحات آخرت کی فکر کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے یہ کہا ہے کہ بچپن نے پہلے تجھے کتنا کھلایا، بچپن نے پہلے تجھے برسوں کھلایا۔ بچپن کی زندگی لہو و لعب والی زندگی، کھیل کود والی زندگی۔ پہلے تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ایسے کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ہار جیت بھی نہیں ہوتی، کھلونے سے کھیلتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک احساس اور شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے، اب وہ ایسے کھیل کی جانب متوجہ ہوتا ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے، کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا۔ قرآن نے انسان کی پوری زندگی کا اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، یقیناً دنیا کی زندگی لعب ہے، کھیل کود ہے، ایسے کھلونے کا کھیل جس میں کوئی ہار جیت نہیں۔ پھر انما الحیات الدنیا لعب ولہو، آگے بڑا ہوتا ہے تو لہو، ایسا کھیل کہ جس میں کوئی ہار جیت ہوتی ہے، کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اور زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اب اس کی محنت کا میدان بدل جاتا ہے، آگے کا مرحلہ آتا ہے قرآن نے جس کو ذکر کیا ہے وزینۃ، اب وہ زیب و زینت میں، سنوارنے میں، اپنا لباس اچھا ہو، اپنا چہرہ خوبصورت نظر آئے، اپنی چال ڈھال اچھی نظر آئے، زینت میں، زیب و زینت، چمک دمک، ظاہری رونق دمک میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اور زیادہ بڑا ہوتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تو اب ایک دوسرے پر فخر کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ فلاں کے پاس اتنا مکان ہے، میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، اتنی سواری ہے، میرے پاس اتنی ہونی چاہیے۔ اولاد میں فخر، شادیاں ہو جاتی ہیں، اتنے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے انسان کی پوری زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے بچپن نے پہلے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ بچپن نے پہلے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا۔ بڑھاپا آ جاتا ہے تو اب طرح طرح کی بیماریاں،
اور طرح طرح کی مشقتیں مصیبتیں اس کو جھیل رہا ہوتا ہے. پھر بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا. اجل آ کے کر دے گی بالکل تیرا صفایا. اجل موت کو کہتے ہیں, موت کے مقررہ وقت کو کہتے ہیں. موت کا جب مقررہ وقت آ جائے گا تو یہ سارا کھیل کود تماشا زیب و زینت لہو و لعب یہ سب کا سب ادھر ہی رہ جائے گا اور ان سب کا صفایا ہو جائے گا. ان سب کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلا جائے گا. اجل آ کے کر دے گا تیرا بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت کی باتیں کر دیجیے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تیری زندگی کے کتنے سال گزر چکے؟ اس نے جواب دیا 60 سنتاً, 60 سال پورے ہو گئے. زندگی کے 60 سال ختم ہو چکے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس آدمی سے یہ کہا کہ 60 سال سے تو اپنے پروردگار کی طرف چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی فکر کر رہا ہے, تو اب تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا ہوگا. اس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا معلوم ہے تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا هل تعلم ما تفسیرہ, تو جانتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اس جملے کی کیا تفسیر ہے, اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ہم پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خود ہی بتلایا کہ جب بندہ انا للہ پڑھتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ انا للہ عبد, میں اللہ ہی کا بندہ ہوں. اور انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہوں. جس بندے کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ ہی کی طرف اس کو لوٹنا ہے, اس بندے کو اس بات کا بھی یقین ہوگا, اس بات کا بھی پکا اعتقاد ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اور جس بندے کو اس کا یقین ہو جائے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, اس کو اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. اور جس کو قیامت کے سوال اور جواب کا یقین ہوگا تو ظاہر ہے اس نے سوال اور جواب کے لیے تیاری کر لی ہوگی. تیری 60 سال کی زندگی گزری, تجھے سوال اور جواب کا یقین ہے تو تو نے بھی تیاری کر لی ہوگی کہ میں قیامت کے دن اپنی زندگی کے بارے میں, اپنی جوانی کے بارے میں, مال کے بارے میں, علم کے بارے میں, زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. اس آدمی نے یہ کہا کہ اگر کسی نے اب تیاری نہیں کی, سوال و جواب کی کوئی فکر نہیں کی, اب وہ کیا کرے؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر جواب دیا. ہمارا پچھلا سال گزر گیا, اسلامی اعتبار سے 1 سال مکمل ہو گیا, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی, ہم نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا, ہم نے گناہوں والی نافرمانی والی زندگی بسر کی.
اب اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، ان تحسن فیما بقا یغفر لک فیما مضی وفیما بقا. اب تیری آگے آنے والی جو زندگی ہے تو اس کو اچھی طرح سے گزار، اچھے اعمال میں گزار دے. اگر تو نے آگے آنے والی زندگی کو اچھے اعمال میں گزار دیا تو نیک اعمال کی برکت سے پچھلی زندگی میں تیرے جو گناہ ہوئے، جو نافرمانی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے. وَإِنْ أَسَقْتَ فِيمَا بَقَى، اور اگر تو نے آنے والی زندگی بھی وہی پیٹن کی رفتار والی گزاری، سال پورا ہو رہا ہے، نیا سال اسلامی شروع ہو رہا ہے اور ابھی بھی وہی رفتار چل رہی ہے، رمضان گیا، عید گئی، قربانی کے دن گزر گئے، اب محرم کے ایام آ رہے ہیں، ابھی بھی وہی چال چل رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اُخِذْتَ فِيمَا مَضَى وَفِيمَا بَقَى، تو تیری پچھلی زندگی کے بارے میں بھی تیری پکڑ ہو جائے گی اور آنے والی زندگی کے بارے میں بھی تیری گرفت اور پکڑ ہو جائے گی. اس وجہ سے اسلامی اعتبار سے ایک سال کا پورا ہونا اور نئے سال کا شروع ہونا یہ خوشیاں منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا جائزہ لینے کا موقع ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی ہمارے سامنے یہی مضمون بیان کیا ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتے، انسان ہے، بشر ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت بھی ہمیں یہی توجہ دلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات کی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ اس گناہ پر اڑے مت رہو، اسی میں مشغول مت رہو، بلکہ اس سے سچی پکی توبہ کر کے اس کے مقابلے میں کوئی نیک عمل کر دو تو تمہارا یہ نیک عمل تمہاری برائی کو مٹا دے گا. قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نمازوں کی پابندی کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، یعنی پانچوں نمازوں کو پابندی سے ادا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں مٹا دے گی برائیوں کو. نمازوں کی برکت سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، یہ کفارہ بن جاتے ہیں ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے الصلوات الخمسۃ والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن. اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. واتبع السیئۃ الحسنۃ، کوئی برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے فوراً نیکی کر لو. تمحوہا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی برائی کو، گناہ کو مٹا دے گی. اس لیے ہم سب اسلامی اعتبار سے ایک سال پورا ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، محرم الحرام کا برکت والا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تو اپنی زندگی کا حقیقت میں جائزہ لے. پچھلے سال میں ہونے والے نافرمانیوں اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور آگے آنے والا نیا سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ اچھا گزرے، زیادہ نیکیوں والا گزرے، زیادہ عبادتوں والا گزرے، اس کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.